یا تو ایک اچھی زندگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار لوگ ہیں وہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور جو نیکوکار نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، دنیا کی یاد میں محو ہے، تو ان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ پریشانیوں کی ہی جگہ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ آج کا مسلمان پریشان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو ایسی ہے، یعنی حقیقت ہے یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ حکم الہی کی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بات اور بھی زیادہ قابل غور ہے کہ ہم زندگی میں احکامات الہیہ کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، کیونکہ دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز روزے تک، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو چند رسومات دین ہیں اس کو ہم نے، میں رسم کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو ایک رسم رواج عادت بنا لیا ہے، اور اس تک ہمارا دین محدود ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو، آپ یہ بات بھی اندازہ لگائیں کہ ماں اپنے اولاد کو صرف اگر حکم دیتی ہے تو صرف نماز کی پابندی کا کہتی ہے، اور نماز کی تاکید کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز کی تاکید نہیں کرنی چاہیے یا اس کی ہدایت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین کو ہم نے صرف نماز روزے تک محدود کر دیا ہے۔ آپ کا بیٹا نماز پڑھے، باقی جو مرضی آئے کرے، آپ اس پر غور نہیں کرتے۔ آپ خود اپنی زندگی میں صرف نماز روزے کی پابندی ہے، بس۔ نماز روزہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی یہ جو 5 بنا ہیں اس میں ایک تو کلمہ طیبہ ہے، تو باقی رہ جاتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ اور حج کا تعلق تو صاحب استطاعت لوگوں پر ہے، اور نماز روزہ جو ہے وہ ہر ایک پہ ہے، تو بس دین ہمارا یہ محدود ہے۔ دیکھیں، ایک بات اور ہے، اور وہ حقیقت ہے کہ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور دھوکہ یہ ہے کہ یہ زندگی یا اس کی کامیابی حقیقت ہے۔ یہ زندگی یہی ہے، یہ ایک جملہ پر غور کریں، زندگی بس یہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی تمام سوچیں جو ہیں بس اسی زندگی تک محدود ہے۔ بچپن، یعنی بچہ، پھر جوان، اور پھر جوانی یا جو بھی، اور اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر زندگی ختم۔ ہمارے خیال میں ایسا ہے، یعنی ہم اس خیال میں کہ بس اب تو بوڑھے ہو گئے اور اب چل چلاؤ کا وقت ہے۔ کیا عجیب سوچ ہے، کیا عجیب سمجھ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے، ہم نے زندگی کو دنیا تک ہی کی زندگی تک محدود کر لیا ہے، حالانکہ یہ اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی، جو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا کے الفاظ ہیں، چاہے جہنم ہو چاہے جنت ہو۔ تو یہ زندگی تو ایک تھوڑا سا، بالکل قلیل عرصہ ہے، ایک امتحان ہے بس، اور امتحان ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اسکولوں میں یعنی جو تعلیم ہو رہی ہے، اس سے امتحان کا لفظ نکال لیں تو بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ تعلیم پھر کیسے ہوگی، آگے کیسے بڑھیں گے، اگلے درجے میں کیسے جائیں گے۔
امتحان ہی نہیں ہو پا رہا. تو امتحان دیکھیں، امتحان ہوتا ہے کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے امتحان قرار دیا ہے، کہتے ہیں دار العمل اور پھر دار الجزا، دو نام ہیں. عمل کی جگہ ہے اور پھر نتیجے کی جگہ ہے دوسری، نتیجہ. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہم جیسی بھی زندگی گزاریں گے، جیسی بھی اچھی یا بری، اس کے نتائج کا ہمیں اس دنیا میں سامنا کرنا پڑے گا جزوی طور پہ، اچھے یا برے. یا تو ایک اچھی زندگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار لوگ ہیں وہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اور جو نیکوکار نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دنیا کی یاد میں محو ہیں، تو ان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ پریشانیوں کی ہی جگہ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں. آج کا مسلمان پریشان ہے، یہ ایک عام جملہ ہے. بھئی خوش تو کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگ پریشان ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ ایک وہ آتا ہے ایک زندگی میں ایک مرحلہ، سب لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی سب امتحان ہے، یعنی سب لوگ پریشان ہیں. تو مسئلہ جو ہے وہ بڑا گھمبیر ہے. میرا موضوع تھا احکامات الہی، حکم الہی، کہ کیا ہم زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف گزار رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بات تو یہی ہے، حکم الہی کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا دیکھیں، اس میں ایک اور بات ہے، اس پر بھی آپ غور کریں کہ اس زندگی کو ہم امتحان نہیں سمجھتے، ہم اس زندگی کو کامیاب بنانے کی سوچ رہے ہیں. کامیابی ہو، ایک اچھی زندگی ہو، پرآسائش زندگی ہو، اچھا رہنا ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو، اور پرآسائش، آسائشات اور لطف، انجوائے، اور بس جو بھی ہیں آپ کہہ لیں. تو یہ تو ایک غلط سوچ ہے. امتحان ہوتا وہ تو امتحان ہوگا، اس میں کچھ سوالات مشکل ہوں گے، کچھ آسان ہوں گے، اور دونوں میں امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں آزماتا ہوں خیر اور شر دونوں حالتوں میں. تو کبھی آپ پہ آزمائش سخت آئے گی، کئی نرم آئے گی. اور ایک بات میں یہ بھی کہوں کہ آسائشات اور دنیا کی فراوانی بہت سخت امتحان ہے. اس میں تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. اچھا کمائی ہو رہی ہے، اچھے پیسے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی رہائش ہے، گاڑی، یہ وہ سب، بس پرسکون ہو جاتا ہے اور اللہ سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں انسان. آپ دیکھ لیں ہماری زندگی، پھر اور اللہ تللے، اس کی میں تفصیل نہیں کرتا. بس تو دیکھیں، حکم الہی کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بڑی میں کہہ رہا ہوں ایک تباہ کن سوچ ہے. حکم الہی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ کی تمام سوچیں دنیا تک محدود ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی، دوبارہ زندگی، آخرت کی اچھی یا بری زندگی پر آپ کا یقین نہیں ہے، یعنی عمل کا نتیجہ کو آپ نہیں مانتے.
تو یہ تو بڑی تباہ کن سوچ ہے. مومن کی تو صفت یہ ہوتی ہے کہ آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے. اچھی زندگی، دیکھیں ایک جملہ میں کہوں کہ اطاعت گزاری کی اہمیت آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ یقین کرتے ہوں کہ میرے عمل کا نتائج ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے وہاں بھی ہوں گے. یعنی اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس بات کی یہ کھلی علامت ہے کہ آپ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے عملی طور پہ. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم